مدرسوں میں ایک بات سمجھ لیجئے، جو بچے آتے ہیں ان کو ایک بات سمجھ کر آنی چاہیے کہ ہم صرف روزگار کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کہ بچوں اگر تم یہ سمجھ کر آئے ہو کہ تمہیں قربانی دینی ہے تو بڑا مبارک ہے، تم آگے بڑھو گے، لیکن اگر تم قربانی کے جذبے سے نہیں آئے ہو تو اگر کرایہ نہ ہو تو میں دے دوں گا۔ تو جو اسلام نے دنیا کو دیا ہے، آج شاید دنیا اس کو بھول رہی ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، تو کوئی شیر کو نہیں مارتا، کوئی بھیڑیا بھیڑیے کو نہیں مارتا، لیکن انسان کو مار رہا ہے۔ لیکن عملی طور پر مولانا نے مسلمانوں ہندوؤں کو جوڑ کر بڑے بڑے پروگرامز کیے جس میں ان کو توجہ دلائی۔ اگر قوم کو 5 وقت نمازی نہیں بلکہ 100% تہجد گزار بنا دیا جائے، لیکن اس کے سیاسی شعور کو بیدار نہ کیا جائے اور ملک کے احوال سے ان کو واقف نہ کیا جائے تو ممکن ہے اس ملک میں آئندہ تہجد تو دور 5 وقت کی نمازوں پر بھی پابندی عائد ہو جائے۔ ملک کے حالت پر نظر ڈالی جائے تو مولانا علی میاں کی یہ باتیں آج بھی بالکل واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا کی شخصیت دوسروں سے مختلف رہی ہے۔ سب سے خاص یہ کہ وہ مفکر تھے، وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے تھے، تاریخ، سیرت، قرآن اور سنت پر گہری نظر رکھنے کے سبب پیش آنے والے حالات پر تبصرہ کرتے تھے اور صحیح اسلامی موقف اختیار کرتے تھے۔ ہمیں آج بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا علی میاں پر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظر عام و تحریک پیام انسانیت کے جنرل سیکریٹری مولانا بلال حسنی ندوی نے خصوصی گفتگو کی۔ نہیں، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بصیرت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے بہت سارے خطرات کو بہت پہلے محسوس کیا تھا، اور خاص طور سے جب ملک آزاد ہوا اور ایک تقسیم کا عمل ہوا جس سے بڑا نقصان پہنچا، اس وقت مولانا محسوس کر رہے تھے کہ اگر یہاں جو رہنے والے ہیں وہ اسی طرح تقسیم رہے اور حالات بگڑتے رہے تو یہ ملک کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو اس وقت سے مولانا نے جوڑنے کی کوشش شروع کی تھی، اور پیام انسانیت کا جو مشن ہے وہ اس وقت مولانا نے شروع کیا تھا۔ باقاعدہ اس کا جو آغاز ہوا وہ تو 1974 سے الہ آباد سے ہوا، لیکن عملی طور پر مولانا نے مسلمانوں ہندوؤں کو جوڑ کر بڑے بڑے پروگرامز کیے جس میں ان کو توجہ دلائی کہ ہمیں کس طرح کی زندگی یہاں گزارنی ہے، اور کرپشن کو ختم کرنا ہے، برائیوں کو ختم کرنا ہے، ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے مولانا نے تقریریں کی، جگہ جگہ وہ جلسے کیے، اور اس کا فائدہ پورے ملک کو محسوس ہوا۔ بڑے بڑے ڈائلاگ بھی ہوئے بعد میں، مجھے یاد ہے دہلی میں ایک بڑا ڈائلاگ ہوا تھا، بڑے اہم لوگ شریک ہوئے تھے، تو مولانا کی اس فکر کو لوگوں نے قبول کیا۔ ابھی کل بھی میں وہاں تھا، حیدرآباد میں ایک بڑا ڈائلاگ ہوا، اس میں اچھے لوگ آئے، ججز بھی آئے اور ذمہ دار لوگ بھی آئے، اور جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو سب نے یہ بات کہی کہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگ مل جل کر نہیں رہیں گے تو ہم سب کے لیے اس میں خطرے کی بات ہے، پورے ملک کے لیے خطرے کی بات ہے۔ تو یہ سب سے بڑا کام ہے مولانا کا پیام انسانیت کا، جو اس ملک کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس کی ضرورت ہے۔ انسان اگر انسان کا دشمن ہو جائے تو پھر انسان کیا رہا؟ جانور آپ دیکھتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں تو کوئی شیر کو نہیں مارتا، کوئی بھیڑیا بھیڑیے کو نہیں مارتا، لیکن انسان کو مار رہا ہے، تو گویا کہ وہ جو جانوروں کی سطح ہے وہ اس سے بھی نیچے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک روگ ہے جو خود غرضی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ ہر آدمی اپنا فائدہ چاہتا ہے، اس کے لیے ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، سب کو جوڑ کر، اور خاص طور سے انسانیت کے لیے، ملک کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مولانا کا بڑا مشن تھا۔ مولانا بڑے اسلامک اسکالر تھے، ان کی تاریخ پر بڑا اچھی نگاہ تھی، اور انہوں نے بڑی کتابیں پہ لکھیں جس میں وہ دکھایا کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا، اور مسلمانوں کو جب لوگوں نے کنارے کیا تو دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ یہ ان کی بڑی اہم کتاب ہے، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین۔ عربی میں تو سینکڑوں کی تعداد میں سینکڑوں مرتبہ چھپی، اور اس کا فائدہ ہوا، پوری دنیا کے لوگوں نے اسے فائدہ اٹھایا۔ تو جو اسلام نے دنیا کو دیا ہے، آج شاید دنیا اس کو بھول رہی ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا، اخلاق کا، محبت کا درس دیا تھا، انسانوں کو انسانوں سے جوڑا تھا، بڑوں چھوٹوں کا حق بتایا تھا، آج پھر ضرورت ہے اس بات کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا بجائے اس کے ایک اچھی چیزیں سامنے لائے اور اس سے لوگوں کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، وہ ایسی چیزیں سامنے کبھی لے آتا ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے۔ مولانا نے میڈیا والوں کو بھی خطاب کر کے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ کسی بڑے بادشاہ نے کبھی کہا ہوگا زیر قدمت ہزار جانس، کہ میرے قدموں کے نیچے ہزاروں جانیں۔ تو مولانا فرمایا کہ میں ذرا سا ایک لفظ بدل کے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ زیر قلمت ہزار جانس، کہ آپ کے قلم کے نیچے ہزاروں جانیں، کہ ایک غلطی سے بعض مرتبہ کتنے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔
تو میڈیا کا رول صحیح ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں ان میں جو اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہیں سے ہی گویا کہ کام چل رہا ہے. ورنہ اب تو خود غرضی ایسی ہے کہ میں صرف میڈیا کو کیا کہوں، میڈیا سامنے ہے، ورنہ ہر جگہ اب یہ خود غرضی ہے کہ آدمی اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مثل مشہور ہے کہ لاشوں پر بھی آدمی چل کے گزر جاتا ہے. تو یہ غیر انسانی طریقہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے. ہمیں اس پر نیا رخ حاصل کرنا چاہیے. مولانا صاحب، جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی ہے، ندوہ بہت بڑا ادارہ ہے، کیا یہاں سے ایک یہ پہل شروع نہیں ہو سکتی ہے جو میڈیا کو اچھے لوگ دے سکیں؟ ہم لوگوں نے یہاں کوشش شروع کی ہے، اور یہاں یہ باقاعدہ ایک شعبہ ڈپارٹمنٹ ہے صحافت کا، میڈیا کا. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ذرا ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے تھے. ہو سکتا ہے دوبارہ ہم اس کو انشاءاللہ اگلے سال سے پھر شروع کریں گے، اور یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ یہاں سے. ہم جیسے لوگوں کو، میڈیا کے لوگوں کو جب کوئی بیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اچھے لوگ نہیں مل پاتے ہیں. کیا ندوہ اس پر کوئی کام کرے گا اگر ہمیں بائٹ لینی ہو جو بہتر دے سکیں؟ جی نہیں، ضرور انشاءاللہ کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سوچ بھی رہے ہیں، اس کا مشورہ بھی ہوا ہے. ضرور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ایسے افراد تیار ہوں جو صحیح بات اچھے انداز سے پیش کر سکیں. اس لیے اس وقت بڑی گیپنگ پیدا ہو رہی ہے. اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھی بات کہنے والے ہیں، بات کا سلیقہ ہے، ان میں بعض مرتبہ خود غرضی آ جاتی ہے. اچھی انسانیت رکھنے والے بھی ہوں اور اچھی بات کہہ سکیں، اچھے طریقے پہ کہہ سکیں، ایسے لوگ چاہیے. آج ہم اسلام انشاءاللہ اور تیار مسلمان کریں کو گے. لگاتار ٹارگٹ پر لیا جا رہا ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے بہتر؟ نہیں، اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا لائحہ عمل یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری، میں تو اپنے کو مجرم سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی چاہیے تھی وہ ہم سے نہیں ہو سکا. ورنہ اسلام نے دنیا کو جو کچھ دیا ہے، آج دنیا کو سب سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے. جو اخلاق اور انسانیت کا سبق اسلام میں ہے، آپ تلاش کرتے رہیے، کہاں ملے گا آپ کو. دنیا اگر اسلام کو کنارے لگاتی ہے تو وہ ایک بڑا حصہ ہے انسانیت کا جس کو کنارے لگا رہی، اور خود شاید دنیا کو اس کا احساس نہ ہو. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ مسلمان صحیح اسلام کی تصویر پیش کریں، اور اپنے حال سے بھی، اپنے قال سے بھی، یعنی زبان سے بھی کہیں، اور ان کا خود جو ان کی زندگی کی صحیح تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. اور اس کے لیے پیام انسانیت میں پھر دہراتا ہوں کہ پیام انسانیت کی ضرورت اس کے لیے بھی ہے. انشاءاللہ اگر یہ عمل ہوگا تو اس کا فائدہ بھی محسوس کیا جائے. جو نگاہ بصیرت دی تھی، آج دوبارہ پھر ضرورت ہے کہ اسی ناحیے سے غور کیا جائے. اور مولانا کی زندگی جن لوگوں نے پڑھی ہے، دیکھی ہے، عجیب غریب بات ہے. جن ملکوں میں گئے انہوں نے جو چیزیں محسوس کی اور جو وہاں انہوں نے لوگوں کو خطاب کر کے ان کو آگاہی دی، عجیب بات ہے کہ چند سالوں کے بعد وہ چیزیں سامنے آئیں. تو ہمیں ان کی آراء سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انہوں نے جو سبق دیا ہے اس سبق کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. مولانا بڑے بے باک تھے کسی بھی موضوع پر. مولانا بے باک بھی تھے لیکن بڑے حکیم بھی تھے. مولانا کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ بس وہ برس پڑیں. مولانا کا طریقہ یہ تھا، اور یہ ان کی دعوت کی حکمت تھی. مولانا کی بات کہی کہ دیکھو، کھلے دروازے سے داخل ہو، اگر تم جو دروازہ بند ہے اس کو زبردستی توڑو گے تو تم اپنی بات نہیں کہہ سکو گے. مولانا کا وہ طریقہ تھا. انہوں نے اپنے بعد ایسے لوگوں کو دکھا جن سے بڑا اختلاف تھا ان کو، لیکن پہلے ان کا اعتراف کیا، ان کی اچھائیاں تلاش کر کے بیان کر دی، اور اس کے بعد پھر جو ذمہ داری تھی ان کو یاد دلائی. یہ طریقہ مولانا کا تھا. مولانا بے باک بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور دعوت کا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے سلیقہ دیا تھا وہ کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اس سوال یہ ہے کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ سیاست سے بڑی دوری بنا کے رکھتے ہیں، کیا یہ اسلام میں لکھا ہوا ہے یا کہ اسلام تو ہمیں ہر جگہ کے لیے تعلیمات دیتا ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو. تو سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، اسلام اسے روکتا نہیں. لیکن دیکھیے، صفائی ہمیں ذرا سا جو کرنی پڑتی ہے، کنارے رہ کے کرنی پڑتی ہے. اگر ہم غلاظت مند کے اندر خود گھس جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی نجس ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں. تو ہمیں بہتر چیزیں تلاش کرنی ہے. اس سے ہر ایسی جگہوں پر جہاں بہت سا ڈھیر ہے، چاہے وہ کوڑے کا ڈھیر ہو، اس میں کبھی اچھی چیزیں ملتی ہیں. تو کوشش یقیناً ہونی چاہیے. اور مولانا نے اس میں بھی کوشش کی پیام انسانیت میں کہ سیاسی لوگوں کو توجہ دلائی، اور ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ملک کی زمام کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، لیکن آپ پر بڑی ذمہ داری ہے اس کی کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار آتا ہے تو آپ ملک کو سامنے رکھیے، انسانیت کو سامنے رکھیے. آپ اپنی پارٹی کو بھی سامنے مت رکھیے کہ پارٹی کے لیے ملک کو آپ داؤں پر لگا دیں. تو یہ کوئی نہ انسانیت ہے اور نہ ملک کی وفاداری ہے. یہ مدرسہ نصاب پر کیا تبدیلی کی ضرورت ہے؟
نصاب ہمیشہ بدلا ہے، بدلے گا، بنیادی چیزیں ہمیشہ جو رہی ہیں وہ رہیں گی. کیا نئی چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ نئی چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے کہ مسئلہ نہیں شامل کیا جانا ضروری ہے. زبان کا مسئلہ ہے، نئے نئے اسالیب سامنے آتے ہیں، تو نئے نئے وسائل ہیں، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. مدرسہ طلبہ کے سامنے روزگار کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. مدرسوں میں ایک بات سمجھ لیجئے، جو بچے آتے ہیں ان کو ایک بات سمجھ کر آنی چاہیے کہ ہم صرف روزگار کے لیے نہیں آ رہے ہیں. مولانا علی میاں صاحبی کا میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں. مولانا جب سب سے پہلے سبق شروع کرتے تھے اس وقت یہ جملہ مولانا کہتے تھے، جو عبداللہ عباس صاحب نے بھی کتاب میں لکھا ہے کہ بچوں اگر تم یہ سمجھ کر آئے ہو کہ تمہیں قربانی دینی ہے تو بڑا مبارک ہے، تم آگے بڑھو گے. لیکن اگر تم قربانی کے جذبے سے نہیں آئے ہو تو اگر کرایہ نہ ہو تو میں دے دوں گا، تم واپس جا سکتے ہو اپنے گھروں. یہ راستہ قربانی کا ہے، یہ راستہ دنیا والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو قربانی کے راستے کو اختیار کر کے اللہ کی رضا کے لیے آدمی اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں.